بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اب ہم آپ کو ہجرت نبوی سے پہلے کا کچھ ذکر سناتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے دین کو غالب کرنے کا ارادہ فرما لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت نصیب فرمائے اور اپنے وعدے پورے فرمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ معمول کے مطابق قبائل کو دعوت دیتے ہوئے 1 سال حج کے دنوں میں منا تشریف لائے۔ جب آپ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو آپ کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہدایت منظور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، وہ قبیلہ جو یہودیوں کا حلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا، کچھ دیر بیٹھ کر بات نہ کر لیں؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں اللہ کی دعوت پہنچائی، دین اسلام پیش فرمایا اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ اللہ کی قدرت کہ یہودی ان کے ساتھ ان کے علاقے میں رہتے تھے، وہ اہل علم تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی۔ مدینے والے مشرک اور بت پرست تھے اور اپنے علاقے میں یہودیوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ جب ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا تو یہودی انہیں دھمکی دیتے کہ آخری نبی کا دور آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں قوم عاد و ارم کی طرح قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے باتیں کی اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی کریم ہیں جن کے بارے میں یہودی تمہیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو وہ تم سے پہلے ایمان لے آئیں، ایمان لانے میں تم سے سبقت نہ لے جائیں۔ اس لیے انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی، آپ کی تصدیق کی اور دین اسلام کو ان الفاظ کے ساتھ قبول کیا، ہماری قوم آپس کی دشمنی اور لڑائی بھڑائی میں تمام قوموں سے بڑھ چکی ہے۔ ممکن ہے آپ کی پیروی کی برکت سے اللہ تعالی ہم میں اتفاق پیدا فرما دے۔ ہم ان کے پاس جا کر آپ کی دعوت پیش کریں گے اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے اس کی طرف انہیں بھی دعوت دیں گے۔ اگر انہوں نے دین قبول کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو عظیم غلبہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کے بعد یہ لوگ آپ سے رخصت ہوئے اور اپنے شہر پہنچے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، اوف بن افرا ان کی والدہ کا نام تھا، والد کا نام حارث بن رفاعہ تھا، رافع بن مالک زرقی، قطبہ بن عامر سلمی، عقبہ بن عامر۔ ان کی بجائے معاذ بن افرا کا نام بھی روایات میں آتا ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سب بنو خزرج سے تھے۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال حج کے موسم میں انصار کے 12 آدمی جمرہ عقبہ کے پاس آپ سے ملے اور آپ سے بیعت کی۔ یہ پہلی بیعت عقبہ تھی۔ اس وقت ان پر جنگ فرض نہیں ہوئی تھی۔ ابو ادریس عائز اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ والوں میں شامل تھے۔ یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ نے ان سے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو، یعنی عہد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے اور کسی اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جو شخص اس عہد کی پابندی کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے پھر اسے دنیا ہی میں سزا مل جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے تو وہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے اسے معاف کر دے چاہے تو سزا دے۔ چنانچہ سب نے ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس بیعت کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان حضرات کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ان حضرات کو قرآن پڑھائیں، اسلام کی تعلیمات سکھائیں اور انہیں دینی سوجھ بوجھ سے روشناس کرائیں۔ اسی بنا پر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں قاری صاحب کہا جاتا تھا۔ یہ اسلام کے پہلے مبلغ تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ ان کا تعلیمی انداز بہت بہترین تھا، کوشش میں انتہا کا خلوص تھا، چنانچہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اپنی قوم کے بڑے سردار تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے سردار اسید بن حزیر بھی مسلمان ہو گئے۔ ان دو شخصیات کا اسلام لانا مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت کا پیش خیمہ بن گیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں تھے کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملا اور یہ آیت آپ پر نازل ہوئی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے نبی دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے بہترین طریقے سے مکہ مکرمہ سے نکالنا اور بہترین طریقے سے مدینہ منورہ میں داخل فرمانا اور مجھے اپنی طرف سے غلبہ اور نصرت عطا فرمانا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ اور اہل مدینہ کے درمیان مذکورہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہجرت ممکن نہ تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ میں اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نئے بھائی مہیا فرمائے ہیں اور امن والا علاقہ عطا فرمایا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ کی طرف مسلسل ہجرت کرنے لگے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ کی اجازت کے انتظار میں مکہ مکرمہ ہی میں رہے۔ جب قریش نے محسوس کیا مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کوئی محفوظ جگہ مل گئی ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل نہ جائیں، چنانچہ وہ اس سلسلے میں مشورے کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ ان میں سے کچھ نے کہا ہم خود ہی اسے نکال دیتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں ہم اسے قید کر دیتے ہیں، جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو خود ہی مر جائے گا۔ ابو جہل ملعون کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہیں ایسا حتمی مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنی باتیں بھول جاؤ گے۔ اس پر لوگوں نے کہا اچھا تو پھر بتاؤ۔ وہ کہنے لگا ہم ہر قبیلے سے ایک ایک نامور طاقتور اور بھرپور نوجوان لیں، اسے تیز ترین تلوار مہیا کریں، پھر وہ سب مل کر یکبارگی آپ پر حملہ کر دیں۔ اگر آپ اس طرح قتل ہو جائیں تو آپ کے قتل کی ذمہ داری تمام قبائل پر پڑے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ قبیلہ بنو ہاشم سب قبیلوں سے لڑائی مول لے سکے گا۔ لازماً وہ خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم اس آفت سے نجات پالیں گے۔ چنانچہ اس رائے پر اتفاق ہو گیا۔ ادھر سیدنا جبریل علیہ السلام فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ان کے منصوبے سے مطلع کیا اور کہا آپ رات اپنے گھر میں نہ سوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس رات آپ اپنے گھر نہ سوئے بلکہ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ باہر نکل گئے، وہ لوگ دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور ان کے سروں پر بکھیرتے ہوئے گزر گئے۔ وہ ایسے اندھے ہوئے کہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ آپ سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اس وقت تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ مکہ ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر آپ نے ان سے فرمایا تھا جلدی نہ کرو، امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ساتھی عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ وہ آپ ہی ہوں گے، اسی لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لی تھیں۔
انہیں چارہ وغیرہ گھر ہی میں ڈالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں ہر روز ایک مرتبہ ضرور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، کبھی صبح کے وقت اور کبھی شام کے وقت۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا، اس روز آپ دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو سمجھ گئے کوئی اہم معاملہ ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چارپائی خالی کر دی۔ آپ تشریف فرما ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا سب کو کمرے سے نکال دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں صرف میری دو بیٹیاں اسماء اور عائشہ رضی اللہ عنہما ہی ہیں۔ آپ فرمائیں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ جانے کی آرزو ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رو سکتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عبداللہ بن اریقط سے کچھ رقم پر معاملہ طے کر لیا تھا کہ وہ انہیں خفیہ راستوں سے مدینہ منورہ لے جائے گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کر دیں تاکہ وہ وقت مقررہ تک انہیں چراتا رہے اور سنبھال کر رکھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے سوا کسی کو آپ کے نکلنے کا علم نہیں تھا۔ مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکل جانے کا پتہ چلا تو وہ ان کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ پڑے، یہاں تک کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو ان دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ وہ لوگ آپ کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ اسی دوران وہ اس پہاڑ پر بھی چڑھے جہاں آپ دونوں تشریف فرما تھے۔ وہ اس غار کے منہ کے پاس بھی پھرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاؤں اندر نظر آتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے وہ آپ دونوں کو نہ دیکھ سکے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول، ان میں سے کسی نے اگر جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ جواب میں آپ نے فرمایا تھا، ابو بکر یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کا کھوج لگانے والوں میں سراقہ بن مالک بھی تھے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں نکلے تھے۔ یہ اس مختصر سے قافلے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ یہ اٹھے اور پھر آگے بڑھے، گھوڑے کو پھر ٹھوکر لگی۔ تیسری بار آگے بڑھے تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ تب انہوں نے جان لیا جن تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ واپس لوٹ گئے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں میں آپ کی آمد کی خبر پھیل چکی تھی۔ وہ بہت بے چینی کے عالم میں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حالت یہ تھی کہ صبح سویرے گھروں سے نکل کر مدینہ منورہ سے باہر آ جاتے تاکہ آپ کا استقبال کر سکیں۔ جب دھوپ زیادہ ہوتی تو واپس شہر آ جاتے۔ جس روز آپ تشریف لائے اس روز بھی وہ باہر بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ جب سائے ختم ہو گئے تو وہ مایوس ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ ادھر واپس گئے، ادھر آپ تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے ایک یہودی نے آپ کو آتے دیکھ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اہل مدینہ آپ کا انتظار کس بے چینی سے کر رہے ہیں، اس لیے وہ پکار اٹھا، اے انصار، تمہاری قسمت جاگ اٹھی، جس کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ انصار بھاگے بھاگے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے سائے تلے تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے قریباً ہم عمر ہی تھے۔ مدینہ منورہ کے اکثر لوگوں نے اس وقت تک آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا ان میں اللہ کے رسول کون سے ہیں۔ لوگوں کا زبردست ہجوم تھا۔ اس وقت اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے سایہ ہٹ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور اپنی چادر سے آپ پر سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کو پتا چلا اللہ کے رسول یہ ہیں۔
اب مسلمان اپنے اسلحے کی طرف لپکے اور ایک پتھریلے میدان ہرہ میں آپ کا باضابطہ استقبال کیا اور پھر اسلحے کی چھاؤں میں آپ کو لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں آپ دائیں طرف کو مڑے اور بستی قباء میں بنو عمرو بن عوف قبیلے کے ایک صاحب کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے ہاں اترے۔ یہ پیر کا دن تھا، تاریخ 12 ربیع الاول تھی اور آپ کی بعثت کا 13واں سال تھا۔ آپ قباء میں 14 دن ٹھہرے، جیسا کہ بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ان دنوں میں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ قباء سے روانہ ہوئے تو تھوڑے ہی فاصلے پر نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف کے علاقے وادی رانونا کے مقام پر دوسرے حاضرین سمیت جمعہ ادا فرمایا۔ آپ نے اس مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ بعد میں اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے ننہال بنو نجار کو پیغام بھیجا۔ وہ ہتھیار سجا کر آئے۔ اب اللہ کے رسول سوار ہو کر ان کے ساتھ چلے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ بنو نجار اور دوسرے مسلمانوں کا ایک ہجوم آپ کے ارد گرد تھا۔ کوئی سوار تھا، کوئی پیدل، کوئی دائیں تھا، کوئی بائیں، اور کوئی آگے تھا، کوئی پیچھے۔ جب بھی آپ کسی گھر کے پاس سے گزرتے، گھر والے آپ سے اترنے کی درخواست کرتے، مگر آپ فرماتے، میری اونٹنی کو چلنے دو، یہ اللہ کے حکم سے رکے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوا چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ بنو مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو وہاں رکی، جہاں بعد میں آپ کی مسجد کا دروازہ بنا، اور وہ جگہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے تھی۔ مدینہ والے آپ کی تشریف آوری پر بہت خوش تھے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اہل مدینہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت تھے، یہاں تک کہ حبشی لوگوں نے خوشی میں نیزوں اور خنجروں کا کھیل دکھایا۔ پردہ نشین عورتیں بھی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے، ہم رات کے وقت مدینہ منورہ پہنچے۔ ہر شخص کی کوشش تھی اللہ کے رسول اس کے مہمان بنے۔ آپ نے فرمایا، آج میں اپنے دادا محترم عبد المطلب کے ننہال بنو نجار کا مہمان بنوں گا، یہ عزت اور سعادت انہیں حاصل ہوگی۔ بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے مرد عورتیں چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے، لڑکے والے راستوں میں بھاگے پھرتے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا دن مدینہ منورہ کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے، جس کی مثال مدینہ منورہ نے نہ پہلے دیکھی نہ کبھی بعد میں دیکھ سکے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے دن سے بڑھ کر خوبصورت اور بارونق دن نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ معروف صحابی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تھے۔ بخاری میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب میں ہجرت کے لیے نکلی تو حاملہ تھی، بلکہ حمل کی مدت قریب ختم ہونے والی تھی۔ میں مدینہ پہنچی اور قباء میں اتری تو عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسے آپ کی گود میں رکھا۔ آپ نے ایک کھجور منگوا کر چبائی اور پھر اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ اس طرح بچے کے منہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ پھر آپ نے اس کو کھجور کی گھٹی دی، پھر آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ ہجرت کے بعد مہاجرین گھرانوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے اور سب مہاجرین پہنچ گئے،
انصار میں بھی نظم قائم ہو گیا، اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی تو نماز کا نظام قائم کیا گیا، زکوٰۃ اور روزے فرض ہوئے، حدود قائم کی گئیں اور حرام و حلال کے مسائل نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ نماز کے اوقات میں بغیر کسی اعلان کے خود بخود اکٹھے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اطلاع کے سلسلے میں لوگوں سے مشورہ فرمایا۔ کسی نے سائرن بجانے کا مشورہ دیا، جواب میں آپ نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا شعار ہے۔ کسی نے گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، آپ نے فرمایا ایسا عیسائی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا آگ جلا دی جایا کرے، آپ نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ غرض لوگ اسی سوچ بچار میں تھے کہ بنو حارث بن خزرج کے ایک شخص سیدنا عبداللہ بن زید بن ثعلبہ بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج رات خواب میں ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کے کپڑے سبز تھے، ہاتھ میں گھنٹی تھی۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تو یہ گھنٹی بیچے گا؟ اس نے پوچھا تو اس گھنٹی کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا ہم اس کے ذریعے نماز کے لیے اطلاع کر دیا کریں گے۔ اس پر اس نے کہا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا اس طرح کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا، اسے بتاتا جا وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ اذان کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں یہ آواز سنی۔ وہ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ جامع ترمذی میں ہے، انہی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، صبح ہوئی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا اور اسے یہ کلمات بتاتا جا، وہ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تجھ سے بلند اور لمبی ہے۔
انہوں نے اذان شروع کی، جو ہی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سنی، وہ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی خواب میں یہی کچھ دیکھا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، خواب کا